خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور شوہردار عورتیں مگر وہ عورتیں جو جہاد میں کفار سے تمہارے قبضے میں آ جائیں حرام نہیں، یہ خدا کا تحریری حکم ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں بشرط بدکاری و زنا نہیں، بلکہ تم عفت و پاک دامنی کی غرض سے اپنے مال مہر کے بدلے نکاح کرنا چاہو۔ ہاں، جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہو تو انہیں جو مہر معین کیا ہے دے دو، اور مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف اور مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومنہ عفت دار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت سے قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومنہ لونڈیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں نکاح کر سکتا ہے، اور خدا تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ ایمان کی حیثیت سے تو تم میں ایک دوسرے کا ہم جنس ہے، بس بے تعمل ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں سے نکاح کرو، ان کا مہر حسن سلوک سے دے دو، مگر انہی لونڈیوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ تمہاری پابند رہیں، نہ تو کھلے خزانے زنا کرنا چاہیں اور نہ چوری چھپے سے آشنائی۔ پھر جب تمہاری پابند ہو چکیں اس کے بعد کوئی بدکاری کریں تو جو سزا آزاد بیویوں کو دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا لونڈیوں کو دی جائے گی، اور لونڈیوں سے نکاح کر بھی سکتا ہے تو وہ شخص جس کو زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو، اور صبر کرو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے، اور جو اچھے لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلاوے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف اور حکمت والا ہے، اور خدا تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ، خدا چاہتا ہے کہ تم سے بار میں تخفیف کر دے، کیونکہ آدمی تو کمزور پیدا ہی کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جایا کرو، لیکن ہاں تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اس میں ایک دوسرے کا مال ہو تو مضائقہ نہیں، اور اپنا گلا آپ گھونٹ کے اپنی جان نہ دو، کیونکہ خدا تو ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ اور جو شخص جور و ظلم سے ناحق ایسا کرے گا، خودکشی کرے گا، تو یاد رہے کہ ہم بہت جلد اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ خدا کے لیے آسان ہے۔ جن کاموں کی تمہیں مناہی کی جاتی ہے اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے۔ اور خدا نے جو تم میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی ہوس نہ کرو، کیونکہ فضیلت تو اعمال سے ہے، مردوں کو اپنے کیے کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنے کیے کا حصہ، اور یہ اور بات ہے کہ تم خدا سے اس کے فضل و کرم کی خواہش کرو۔ خدا تو ہر چیز سے ضرور واقف ہے، اور ماں باپ یا اور قرابت دار غرض جو شخص جو ترکہ چھوڑ جائے ہم نے ہر ایک کا والی وارث مقرر کر دیا ہے، اور جن لوگوں سے تم نے مستحکم عہد کیا ہے ان کا مقررہ بھی تم دے دو۔ بے شک خدا تو ہر چیز پر گواہ ہے، مردوں کا عورتوں پر قابو ہے، کیونکہ ایک تو خدا نے بعض آدمیوں مرد کو بعض آدمیوں عورت پر فضیلت دی ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک بخت بیویاں تو شوہروں کی تابع داری کرتی ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے جس طرح خدا نے حفاظت کی وہ بھی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور وہ عورتیں جن کے ناشزا سرکش ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اس پر نہ مانے تو تم ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو مارو، مگر اتنا کہ خون نہ نکلے اور کوئی عضو نہ ٹوٹے۔ پس اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو تم بھی ان کے نقصان کی راہ نہ ڈھونڈو، خدا تو ضرور سب سے برتر بزرگ ہے۔ اور اے حکام وقت، اگر تمہیں میاں بیوی کی پوری نا اتفاقی کا طرفین سے اندیشہ ہو تو ایک ثالث پنچ مرد کے کنبے میں سے اور ایک ثالث عورت کے کنبے میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں ثالث دونوں میں میل کرا دینا چاہیں تو خدا ان دونوں کے درمیان اس کا اچھا بندوبست کر دے گا۔ خدا تو بے شک واقف و خبردار ہے۔
اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبین اور اپنے زر خرید لونڈی غلام کے ساتھ احسان کرو۔ بے شک خدا اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے تو کفران نعمت کرنے والوں کے واسطے سخت ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ محض لوگوں کے دکھانے کے واسطے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، خدا بھی ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کا ساتھی تو شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے تو ان پر کیا آفت آ جاتی، اور خدا تو ان سے خوب واقف ہے۔ خدا تو ہرگز ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی نیکی ہو تو اس کو دونا کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر دنیا میں تو جو چاہیں کریں، بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر گروہ کے گواہ طلب کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو ان سب پر گواہ کی حیثیت میں طلب کریں گے۔ اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ پیوند خاک ہو جاتے اور ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی، اور افسوس یہ لوگ خدا سے کوئی بات اس دن چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اے ایمانداروں، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ تاکہ تم جو کچھ منہ سے کہو سمجھو بھی تو، اور نہ جنابت کی حالت میں یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر راہ کی روا روی میں جب غسل ممکن نہیں ہے تو البتہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم مریض ہو اور پانی نقصان کرے، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کسی کو پائخانہ نکل آئے، یا عورتوں سے صحبت کی ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو کہ طہارت کرو، تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں پر مٹی بھرا ہاتھ پھیر لو، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے لگے؟ ان کی عین مراد یہ ہے کہ تم بھی راہ راست سے بہک جاؤ، اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور دوستی کے لیے بس خدا کافی ہے، اور حمایت کے واسطے بھی خدا ہی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے محل و موقع سے ہیر پھیر ڈال دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین پر تانا زنی کی راہ سے تم سے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور اسمع غیر مسمع، تم میری سنو خدا تم کو نہ سنوائے، اور راعنا میرا خیال کرو، میرے چرواہے کہا کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بدلے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اور صرف اسمع میری سنو اور راعنا کے عوض انظرنا ہم پر نگاہ رکھ کہتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، اور بالکل سیدھی بات تھی، مگر ان پر تو ان کے کفر کی وجہ سے خدا کی پھٹکار ہے، پس ان میں سے چند لوگوں کے سوا اور لوگ ایمان ہی نہ لائیں گے۔ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اور وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، مگر قبل اس کے کہ ہم کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ کر ان کے پشت کی طرف پھیر دیں، یا جس طرح ہم نے اصحاب سبت ہفتے والوں پر پھٹکار برسائی ویسے ہی پھٹکار ان پر بھی کریں، اور خدا کا حکم کیا کرایا ہوا کام سمجھو، خدا اس جرم کو تو البتہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ ہو جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو خدا کا شریک بنایا تو اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو خود میں بڑے مقدس بنتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، بلکہ خدا جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ظلم تو کسی پر تاگے بال برابر ہوگا ہی نہیں۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ لوگ خدا پر کیسے کیسے جھوٹے طوفان جوڑتے ہیں، اور کھلم کھلا گناہ کے واسطے تو بس یہی کافی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کتاب خدا کا کچھ حصہ دیا گیا تھا اور پھر شیطان اور بتوں کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی نسبت کہنے لگے کہ یہ تو ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، تم ان کا مددگار ہرگز کسی کو نہ پاؤ گے۔ کیا دنیا کی سلطنت میں کچھ ان کا بھی حصہ ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کو بھوسی بھر بھی نہ دیں گے؟ یا خدا نے جو اپنے فضل سے تم لوگوں کو قرآن عطا فرمایا ہے اس کے رشک پر جلے جاتے ہیں؟ تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور عقل کی باتیں عطا فرمائی ہیں اور ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی، پھر کچھ لوگ تو ان میں سے اس کتاب پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اس سے انکار کیا، اور اس کی سزا کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یاد رہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا انہیں ضرور ان قریب جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل کر گل جائیں گی تو ہم ان کے لیے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک خدا ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔